بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہی دعا کو بار بار مانگنا کیسا ہے اور دعا کب مانگنا اور چھوڑنا چاہیے؟ پیارے دوستو، اپنی تہجد کی دعاؤں میں کسی ایک چیز کو اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگنا کیا معذرہ ہے کہ ایک انسان اپنی حاجت کے لیے اور ایک انسان اپنی چاہت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے کسی چیز کو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے اور مانگتے مانگتے اسے ایک عرصہ گزر گیا یا کئی مہینے گزر گئے تو اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے، ایک وسوسہ آتا ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے ایک ہی چیز کو کئی مرتبہ، کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک، کئی سالوں تک مانگ سکتے ہیں؟ دوسری بات کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو مانگنا کب چھوڑ سکتے ہیں، یعنی جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اور وہ چیز ہمیں نہیں مل رہی ہے تو کیا ہم اس کو اپنی دعاؤں میں مانگنا چھوڑ سکتے ہیں؟ تو اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو 4 سے 5 باتیں بتاؤں گی۔ یقین جانیے انشاءاللہ ہمارے دل و دماغ سے یہ خیال نکل جائے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایک ہی چیز کو بار بار مانگنا چاہیے یا نہیں۔ یا ہمیں اس چیز کو اپنی دعاؤں میں مانگنا چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ 5 باتیں اپنے دلوں میں بٹھا لیجئے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ ایک عبادت ہے۔ جو بندہ دعا کرتا ہے اور دعائیں مانگتا رہتا ہے تو یہ ایک عبادت ہے۔ دوسری بات، جو اللہ سے مانگتا ہے اور اصرار کے ساتھ مانگتا ہے یا گڑ گڑا کر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تم سب فقیر ہو، اور یقین جانیے کہ ہم سب فقیر ہیں۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، بس اللہ کی ذات ہے جو بے نیاز ہے۔ اللہ مانگنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ دعا مانگنا عبادت بھی ہے اور دعا کرنے سے اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات پر ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم کسی چیز کے بارے میں سوال کرو تو صرف اور صرف اللہ سے سوال کرو۔ اب دیکھیے کہ ہم کسی چیز کو اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہیں، اب چاہے وہ چیز یا وہ دعا اپنی ایک محبت کے تقاضے سے ہو، چاہے وہ دعا اپنی پریشانیوں کے حال کے لیے ہو، چاہے وہ دعا اپنی نوکری یا چاہے وہ دعا اپنی تجارت کے لیے ہو، یا وہ دعا اپنی آگے ترقی کے حاصل کرنے کے لیے ہو، تو پھر یہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چلیے ایک مثال کے طور پہ ایک بات بتاتے ہیں۔ دیکھیے، ایک بندہ ہے یا ایک لڑکی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا جو رشتہ ہے فلاں لڑکے سے ہو جائے، اور اس کی یہ دعا کافی عرصے سے ہو رہی ہے، مان لیجیے 2 مہینے سے ہو رہی ہے یا پھر 3 مہینے سے یا پھر 2 سال سے یا 3 سال سے دعا ہو رہی ہے۔ اب اس کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو مجھے دعا کرنا بند کر دینا چاہیے۔ جب وہ میرے نصیب میں نہیں ہے تو وہ دعا کرنا بند کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی پر غور اور فکر کر کے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی کو سمجھ کر کے اور اللہ کے اس فیصلے پر ہمیں راضی رہتے ہوئے اپنی دعاؤں کو جاری کرنا ہے۔ ایک انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے دعائیں کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس وقت نہیں دے رہا، چاہے اسے دعائیں کرتے ہوئے 5 سال ہو گئے، چاہے 10 سال ہو گئے،
چاہے وہ صلاۃ حاجت کی دعا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یا پھر تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے اور لیکن دعائیں کر رہا ہے، چاہے وہ صدقہ خیرات کر کے دعائیں کر رہا ہے، تب بھی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو ایسا نہیں ہے، دعا تو قبول ہو رہی ہے اور دعا پر اس کو اجر و ثواب بھی مل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی حکمت کی وجہ سے اس بندے کو وہ چیز نہیں دے رہا، لیکن اس نے جو چیز مانگی ہے اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر اس کو قیامت کے دن اس کا اجر دے دیا جائے گا۔ اور میں آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت سناؤں گی جس پر آپ کا یقین اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، جو شخص اپنی آخرت چاہتا ہے اور اپنی آخرت کے لیے نیک عمل کرتا ہے تو ہم اس کے لیے آخرت میں اور زیادہ اس کو ثواب بڑھا کر کے دے دیں گے، اور جو شخص دنیا چاہتا ہے اور دنیا اس کا ایک منشا ہے کہ بس مجھے دنیا مل جائے، دنیا کے اندر جتنی چیز اس میں سے کوئی بھی چیز کو مل جائے، تو کوئی بھی شخص اپنی نیت، اپنے فیصلے، اپنی طاقت، سب کچھ اس دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے لگا رہا ہے اور اللہ کو چھوڑ بیٹھا ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، تو اس کو دنیا دے دی جائے گی، اس کو دنیا مل جائے گی، لیکن اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ دوستو، اب آتے ہیں ہم اپنی اصل بات پر کہ اگر کوئی دعا کر رہا ہے اپنے اچھے نصیب کے لیے، اپنے اچھے مقدر کے لیے، اپنی اچھی تقدیر کے لیے، یا پھر اپنے اچھے فیصلے کے لیے، تو وہ دعا پوری نہ ہونے پر وہ بند کر دینا چاہیے یا نہیں؟ تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اسے کبھی بھی دعا بند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دعا عبادت ہے اور دعا پر اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و انعام عطا کرے گا۔ جو چیز اللہ نے ہمیں نہیں دی کسی حکمت کی وجہ سے، اللہ ہم سے کئی گنا زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ جیسے ایک ماں ہے اور ماں کے 2 بچے ہیں، ایک بچہ ماں کے پاس ہے اور ایک بچہ ناراض ہو کر کہیں دور چلا گیا۔ تو اگر اس کے ابو مٹھائی لائیں یا کوئی سامان لائیں تو ماں کیا کرتی ہے، جو بچہ ناراض ہے اس کا حصہ نکال کر الگ رکھ دیتی ہے۔ اس کو آپ بالکل اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑا سا سوچنا، اللہ بھی ہماری دعا جو ہماری نظر میں قبول نہیں ہوتی، اللہ اس کا بدلہ آخرت کے لیے بچا کر کے رکھتا ہے۔ وہ دعا ہمیں کبھی بھی بند نہیں کرنا چاہیے، اور دعا قبول نہیں ہو رہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں نہیں دے رہا ہے، تو ہمیں دعا کبھی بھی بند نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے فیصلے پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز ہمارے مقدر میں ہے، جو ملنا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں دے دے گا۔ اور جو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی میرے پیارے دوستو، آپ دعا کرتے رہیں اللہ سے، اگر مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ قیامت کے دن اس سے کئی زیادہ گنا بہتر عطا کرے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو 3 مرتبہ اس لفظ کو دہراؤ، یعنی ایک عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے دعائیں کرو۔ جیسے ایک فقیر کو آپ نے دیکھا ہوگا، فقیر کس طرح سے دعا کرتا ہے، فقیر کس طریقے سے لوگوں سے مانگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ
ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ بار بار ایک ہی لفظ کو دہراتا ہے۔ تو ہم بھی فقیر ہیں اللہ کے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، تو ایک ہی دعا کو آپ چاہے 25 سال تک مانگتے رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس پر آپ کو اجر بھی مل رہا ہے اور انعام بھی مل رہا ہے، اللہ بھی خوش ہے اور آپ کو ایک عبادت کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ ایسے ہی بنا رہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتی ہوں نیکسٹ حدیث میں اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ میری دعاؤں میں ہمیشہ شامل رہیے۔